قدیم تہذیب وادی ہاکڑا اور کلا مروٹ کا تاریخی پس منظر، عروج و زوال کی حیرت انگیز داستان۔ قدیم تہذیب وادی ہاکڑا موجودہ ڈویژن بہاولپور کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ وادی ہاکڑا کو دو دریا سیراب کرتے تھے، ایک ہاکڑا یا گھاگرا اور دوسرا سرسوتی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ پنجاب سے 5 دریا بہتے تھے جو کلا مروٹ وادی ہاکڑا میں آ ملتے۔ اسی وجہ سے قدیم زمانے میں کلا مروٹ کو پنجرند بھی کہا جاتا تھا۔ دریائے گھاگرا موجودہ ہندوستان سے بہتا ہوا وادی ہاکڑا کی طرف آتا تو اس کا نام گھاگرا کی بجائے ہاکڑا پکارا جاتا۔ خطے کی تفریق اور علاقائی زبان کی وجہ سے اس دریا کے 2 نام تھے۔ اسی وجہ سے اس خطے کا نام وادی ہاکڑا مشہور تھا۔ مختلف ادوار میں حملہ آور جنگجو قابض لٹیرے آتے رہے اور اپنی تہذیب اور ثقافت کے آثار چھوڑتے رہے۔ وادی ہاکڑا سرسبز، شاداب اور زرعی اعتبار سے خوشحال زرخیز وادی تھی۔ وادی ہاکڑا میں 2 دریا بہنے کی وجہ سے یہاں پر شاندار فصلیں تھیں، جن میں پھل، پھول اور کپاس بھی قدیم زمانے کی شاندار کاشت تھی۔ اس بات کا اندازہ انگریز سیاح کے لکھے گئے خط سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے وادی ہاکڑا کے کنارے کپاس کی فصل دیکھی تو ششدر رہ گیا اور اپنے ملک خط لکھا کہ میں نے وادی ہاکڑا میں درختوں پر ریشم لگی دیکھی ہے۔ وادی ہاکڑا نے نہ صرف پیداواری بلکہ دفاعی، صنعتی اور تجارتی مراکز کے علاوہ دریائی بندرگاہوں کی حامل وادی تھی۔ وادی ہاکڑا کا رہن سہن، ثقافت اور روایات اعلیٰ طرز کے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وادی ہاکڑا پنجاب ضرور ہوگی، یا یقیناً یہاں یہ 2 دریا ضرور بہتے ہوں گے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ دریائے ہاکڑا نہ صرف کلا مروٹ بلکہ جام گڑھ، میل گڑھ، دراوڑ سے ہوتا ہوا عمر کوٹ جاتا اور پھر رن کچھ کے مقام سے گزر کر بحرہ عرب میں جا گرتا۔ یوں یہ ملتان اور دہلی کے درمیان زمینی اور بحری تجارتی راستہ سمجھا جاتا تھا۔ وادی ہاکڑا زوال پذیر کیوں ہوئی؟ قدرتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں نے وادی ہاکڑا کے حسن و ثقافت کا بکھیڑا کر دیا۔ سب سے بڑے بہنے والے دریا دریائے ہاکڑا نے بھی اس وادی کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا اور یوں بام و عروج پہ وادی کا حسن زرخیزی ماند پڑ گئی اور انسانی بستیاں تباہ ہو گئیں۔ یہاں کی روایات بدوباش اور ثقافت زمین بوس ہو گئی اور یوں ہاکڑا کے خشک ہونے سے وادی صحرا چولستان کی زرد ریت میں لپٹ گئی۔ لیکن دریائے گھاگرا آج بھی ہندوستان میں بہتا ہے۔ دریائے گھاگرا نے صدیوں بعد پھر انگڑائی لی اور 1964 میں فوٹا باس اور ملہکا دیہات میں سیلابی پانی داخل ہو گیا، مگر کوئی نقصان نہ ہوا۔ اس کے بعد 1979 میں سرحدی دیہات تک اس نے مار کی، مگر انتظامیہ اور مقامی لوگوں نے باندھ کر اس کا رخ چولستان کی طرف موڑ دیا۔ اس کے بعد ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک دن ضرور بہے گا اور اپنی پرانی گزرگاہ بہا لے جائے گا۔ وادی کی حدود میں بہنے والے دریائے ہاکڑا نے سکڑ کر نہر کی شکل اختیار کر لی، جو آج بھی پنجاب کی پسماندہ تحصیل کی ٹیل کو سراب کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ کلا مروٹ کی تاریخی حیثیت، کن بادشاہوں نے حکومت کی، آثار قدیمہ کی دریافت اور 1965 کے جنگی حالات۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب بتائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو وی اے آفیشیل چینل کی کاوش کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔